الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ اب پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 25 یعنی 25 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم پیچھے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی تھوڑا سا اس کو دہرا لیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کے مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو مشرکین اور کفار ہیں جو مکہ میں رہنے والے ہیں، وہ اس بات میں شک کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو آیتیں ہیں اللہ نے اپنے بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے یہ تو اس نے خود ہی تصنیف کر لیا ہے، یعنی خود ہی گھڑ لیا اس قرآن کو۔ لیکن ان کو
یہ بات اس بات کا شعور اور عقل رکھتے ہوئے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کس طرح سے عربی کا فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی ایک شخص ہے جو پڑھا تھا لکھا تھا، جس شخص کے بارے میں وہ بتاتے تھے وہ شخص عاجمی تھا، وہ عربی نہیں تھا، تو وہ اتنی فصیح و بلیغ عربی میں کس طرح سے اس پورے ایک قرآن کو جو ہے وہ نازل کر سکتا ہے، یہ تصنیف کر سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے؟ تو اس وقت وہ اپنے عقل استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج کیا کہ اچھا تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے بندے پر نازل نہیں کی، تو پھر تم اس کی طرح سے ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، یعنی جس کی مدد لینا چاہو تم مدد لے لو، اپنے ان معبودوں کو بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے ساتھ میری خدائی میں شریک کرتے ہو، ان سب کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ کوئی انسان، بہت سارے لوگوں نے جسارت کی ہے کہ قرآن کی طرح سے ایک صورت، ایک آیت ہی بنا لیں، لیکن آج دن تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں، اپنے اس کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو اللہ کی جنت کی، جس میں باغ ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی، اور ان باغوں میں دنیا سے پھل دیے جائیں گے جو کہ دنیا کے پھلوں سے صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزے میں الگ ہوں گے۔ وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی جزا جو اس دنیا میں اپنے رب کی اس کتاب پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں۔ اب ہم نے جو آج پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ اللہ بہت حقیر تر چیزوں کی بھی مثال دے، یعنی کسی مچھر کی، کسی مکھی کی، کسی مکڑی کی، کیونکہ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے شہد کی مکھی کو جو ہے ایک راستہ دکھایا ہے اور اس کو ایک اپنا جو کام سمجھا دیا، اور وہ وہی کام کرتی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھر جا کر وہ ایک جو ہے ایک شربت بناتی ہے جسے شہد کا نام دیا گیا ہے اور جس میں شفا رکھی ہے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال اللہ نے دی ہے قرآن میں کہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ کیسا ہے، تو دنیا کی زندگی کو تم اسی طرح لے لو کہ جیسے مکڑی کا گھر پھونک مارنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، بالکل کمزور، مکڑی کا گھر کمزور ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے چونٹی کی مثال دی، پھر اللہ نے بہت سارے جانوروں کی مثال ہمیں اس قرآن میں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اس بات سے نہیں شرماتا کہ میں ایک مچھر یا مکھی کی مثال دوں یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی کوئی مثال پیش کروں۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں، ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے کہ یہ حق ہے جو ان کی رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں مثالیں پیش کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے تمہیں مثالوں کے ذریعے کچھ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بندے سمجھ جائیں، کیونکہ ہم جب کوئی بھی بات مثالوں کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مثال کے بغیر کوئی بات ہو جو ہمیں کوئی سمجھائے تو کبھی کبھی وہ مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم کوئی مثال دیں تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم یہ مثال لیتے ہیں، ابھی ہم سورہ بقرہ میں آگے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ہے نا؟ تو اللہ کا رنگ کیسے اختیار کریں؟ اب سمجھ نہیں آئے گا تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، یہ ایک مثال کے طور پر کہ دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی اسٹار ہو، کوئی مشہور شخصیت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی کی طرح ڈریس اپ ہونا پسند کرتے ہیں، اسی کی طرح کا رہن سہن اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، اسی کی طرح بول چال پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں یا ان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو انہی کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا رنگ رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اختیار کر لو، جو اللہ چاہتے ویسا کر لو۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی سنتوں کو اپناؤ تو تم اللہ کا رنگ اختیار کرو گے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ تو اس طرح اگر مثال کے ذریعے ہم سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی اس قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ میرے بندے راہ راست پالیں، ان کو سمجھ میں آ جائے بات اور وہ حجت قائم نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، ہم کیسے اس پر عمل کرتے؟ ہمیں تو پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، کچھ آیتوں کے ترجمے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کیسے سمجھتے کہ ہم عمل کرتے؟ لیکن اب یہ حجت باقی نہیں ہے کیونکہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بہت ساری زبانوں میں ہو چکا ہے۔ الحمدللہ دنیا میں بہت ساری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے، اچھے اسکالرز نے جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اور ہم صرف ان کی مین جو بنیادی باتیں ہیں نا جو ہمیں زندگی گزارنے کی اور اپنی آخرت بچانے کی وہ بھی سمجھ لیں نا تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہو جائیں گی۔
کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اس قرآن کی روشنی میں، اللہ کا رنگ اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو کہ اپنے رب کی بات مانتے ہیں، جو سچائی کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مثالیں جو ہیں وہ ان کو رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو رہنمائی دیتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نہیں مانتے اور انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار، جو ماننے والے نہیں ہیں نا، جو ماننے کو ان کا دل ہی آمادہ نہیں ہوتا، ان کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم سیدھے راستے پر قدم رکھیں، ان کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم شرک کو، کفر کو اور اپنی رسم و رواج کو، اپنے عقائد کو چھوڑیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثالیں دینے سے کیا سروکار، اللہ کو ایسی مثالیں دینے سے کیا سروکار کہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کو کسی بڑی بڑی چیز کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ بڑی بڑی چیزیں بھی موجود ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، لیکن اللہ کی ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی جو مثالیں اللہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے شعور کو، ہماری عقل کو جگانا چاہتے ہیں۔ جو ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بتائیں گے آگے آیتیں کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا سروکار ہے ان چیزوں سے، کہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی مثالیں دے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح کسی بھی ایک آیت کے ذریعے، کسی بھی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں جب دیتے ہیں نا، تو جو لوگ اس میں مین میخ نکالتے ہیں نا کہ یہ کیسی مثال ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی مچھر کی مثال دے، کسی مکڑی کی مثال دے، کسی مکھی کی مثال دے، تو اس سے اللہ کو کیا سروکار ہے؟ تو وہ گمراہی میں پڑ جاتے، وہ سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ اللہ نے مثال دی کیوں ہے، ذرا اس پہ غور تو کریں۔ اب اگر آپ غور کریں، مچھر کی مثال، جیسے کہ اللہ نے اس نے کہا اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے، تو مچھر کی مثال اگر آج آپ ریسرچ پڑھ لیں، آپ جائیں اپنے، آپ کے پاس سب کے پاس فون ہے، گوگل میں جائیں تو جا کر معلوم کریں مچھر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ مچھر کیا ہے، تو مچھر پر جو ریسرچ ہوئی نا، وہ پڑھ کر آپ کے دماغ کھل جائیں گے، آپ کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی کہ مچھر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا، وہ اتنا چھوٹا سا جس کو ہم اپنی چپٹی میں جو ہے وہ مسل دیں، لیکن اس میں اللہ نے کیا کیا رکھا۔ اور ہم بظاہر بھی اگر ہم دیکھیں تو مچھر کی ایک بال سے باریک سی جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا سوئی اس کے منہ میں، وہ ہماری اسکن میں کس طرح سے پیوست کرتا ہے اور کس طرح سے ہمارا خون چوستا ہے، بال سے باریک جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور جب وہ ہماری اسکن میں چبھوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا درد ہوتا ہے نا، فیل ہوتا ہے نا، یا کسی چیز نے کاٹا ہے، محسوس ہوتا ہے، جس طرح سے ہمیں انجیکشن لگتی ہے، لیکن انجیکشن تو ہمیں اس کی سوئی نظر آتی ہے انجیکشن کی، یہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ اور پھر یہی مچھر کس طرح سے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کام لیتے ہیں، اور وہ انسان کے خون پر پلتا ہے۔ جب بھی آپ اس کو چپٹی میں مسلیں، اگر اس نے آپ کو کاٹا ہوگا اس وقت ہی اس کے جسم سے بلڈ نکلے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا، وہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر، اتنے چھوٹے سے جو ہے کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ آپ ریسرچ پڑھیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ سائنس کی کلاس نہیں، اس لیے میں وہ سب بتانا نہیں چاہتی، بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تھوڑا سا اپنی انگلیوں کو حرکت دیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان ریسرچ کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی مثالیں ہمیں دے رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، تو وہ ان مثالوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے مثال دی کیوں، تو وہی لوگ راہ راست پا جاتے ہیں، کیونکہ ان پر پھر حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، حقیقت کھل جاتی ہے کہ اللہ نے اس چھوٹی سی چیز کی مثال کیوں دی، ہم نے کیا اس میں اللہ نے بھید رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ اگنور کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن چونکہ وہ سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے، نیت ہی نہیں ہے سیدھے راستے پر قدم رکھنے کی، تو اول تو وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور جب اگر سن بھی لیں تو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگنور کرنا اچھی بات نہیں، اور وہ بھی خاص طور پر اللہ کی بات کو اگنور کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہوں، وہ لوگ جو حقیقت میں سیدھے راہ پر چلنا چاہتے ہیں، وہ ان مثالوں پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مثال کیوں دی، اللہ نے کیا بات سمجھانی چاہیے ہمیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کی جب مثال دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس پر وحی کر دی کہ تیرے رب کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چل اور یہ کام کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، میں نے تمہیں بھی
وحی کے ذریعے یہ کتاب نازل کر دی تمہارے لیے، اب اس میں بتائے ہوئے راستے پر تم چلو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح سے شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک میٹھا اور لذیذ شربت بناتی ہے جس میں شفا ہے، تو تم بھی جب اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، اس کے احکامات بجا لاؤ گے، تو پھر انشاءاللہ تمہیں بھی اسی طرح سے ایک میٹھا پھل ملے گا۔ اور کیا ہے وہ؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی، اللہ کی جنت، وہ تمہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو اسی دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی مثالوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھ سکتے ہیں، ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اور گمراہی میں اللہ تعالیٰ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی میں ان کو مبتلا کرتا ہے جو جھوٹے ہیں، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کون سے عہد کو توڑ دیتے ہیں؟ جو انہوں نے اللہ نے جو ان کا حکم دیا تھا، اللہ نے اسے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کون سا عہد باندھا تھا مضبوطی کے ساتھ؟ وہ عہد جو ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ ہم تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی روح کے ساتھ ہی پیدا کر دیا تھا۔ جتنے لوگ بھی قیامت تک اس دنیا میں آنے والے ہیں، تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ جس کی باری ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹوں میں ہم بے جان ہوتے ہیں۔ اسی روح کو اللہ تعالیٰ جس کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں، اس کی ماں کے پیٹ میں جو وہ خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں اس روح کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ سے عہد باندھا تھا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام ارواح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ اعراف میں ہوگا۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ ہم نے کیا عہد اللہ سے کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، جبکہ ہماری روحیں اللہ کے پاس تھیں، اور ہم سب کو پھر دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اس عہد کو اگر ہم نے توڑ دیا کہ ہم نے دنیا میں آتے ہی شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو پھر ہم نے پلٹ کر اپنے رب کو جواب بھی دینا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات مانتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ فاسق ہیں، جھوٹے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو مضبوط عہد باندھا تھا ان کو انہوں نے توڑ دیا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اسے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹتے ہیں، یعنی اپنے رشتوں کو۔ جو رشتے اللہ نے ہماری دنیا میں بنائے ہیں، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اور بہت سارے رشتے ہیں، وہ سارے رشتے جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ہیں، ان تمام رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کہا ہے کہ تمام ان کے جو رشتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے حقوق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ وہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر لی۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، جواب دہ وہ ہیں، لیکن اگر میں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے جو میرے ذمے ہیں، وہ ادا نہیں کیے، تو پھر جواب دہی میرے ذمے ہوگی۔ اگر میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، بدعت میں پڑ گئی، منافقت اختیار کر لی، مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، اس کو فالو نہیں کیا، اس کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، تو جواب مجھے دینا ہوگا، میرے بجائے کوئی اور جواب نہیں دے گا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو دین نہیں سکھایا، اور میں نے اپنے دوسرے رشتوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی، تو پھر جواب میں دوں گی، کوئی اور نہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض ادا کرتے جائیں، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے جائیں گے۔ اگر ہمارے حق کوئی ادا نہیں کرتا تو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، انہیں سب علم ہے کہ کون کس کا حق ادا کر رہا ہے اور کون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ اسے کاٹتے ہیں۔ کون سا حکم دیا اللہ نے؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھیں، جس قدر ممکن ہو سکے جوڑے رکھیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد جو ہے، سب سے پہلے فساد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، یہ بڑے فساد ہیں۔ منافقت کرنا،
یہ بہت بڑے فساد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے فساد آتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، دوسرے کا حق مار لینا، بے ایمانی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، سود کھانا، یہ بعد کے فساد ہیں۔ سب سے بڑے جو فساد جو ہے نا وہ ہیں سب سے بڑے فساد شرک اور کفر اور منافقت۔ اس کے بعد پھر جب انسان کے اندر یہ برائی آ جائے تو پھر دوسری برائیاں پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ وہ جو گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے مضبوط عہد باندھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا میں آتے ہی وہ شرک اور کفر اور منافقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں، زمین میں فساد اور لڑائی جھگڑا خون ریزیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کس طرح سے یہ جو ہے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے کا رویہ، اللہ کو نہ ماننے کا رویہ۔ ہم مسلمان کہیں گے ہم تو کافر نہیں ہیں نا، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہمارے رویے کفر کے رویے ہو جاتے ہیں، یعنی نہ ماننے والے رویے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ نہ ماننا۔ کافر وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، کفر کا رویہ کیا ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ ہم الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے دین میں مختلف چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، اپنے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، جن کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسے کرتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، ہم صرف اپنی منمانی کرتے ہیں، تو ہمارے رویے بھی بالکل اسی طرح ہو جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو، غور کرو، تم بے جان تھے۔ کہاں بے جان تھے؟ ماں کے پیٹ میں بے جان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے ہمیں پیدا کیا نا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بنایا، اس کے بعد ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر تمام انسان جو دنیا میں آئے وہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی نسل میں سے تھے۔ یعنی اللہ نے ایک پانی کی گندی بوند جسے نطفہ کہا جاتا ہے اس سے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں اس نطفے کو داخل کیا جاتا ہے تو وہاں جو ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں، ہماری وہی روح جو اللہ کے پاس موجود ہے اللہ اس میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہم ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا بعد پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد مر جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم، اللہ نے جس کی جتنی زندگی رکھی، جس روح کو اس دنیا میں جس طرح سے بھیجنا ہے اس طرح سے بھیجا، واپس لینا ہے واپس لے لیا، کیونکہ اللہ ہی تو ہمارا مالک ہے، ہم اللہ ہی کی تو میراث ہیں، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا وارث ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ جب چاہے ہمیں اس دنیا میں بھیجے، جب چاہے ہمیں واپس بلا لے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا کی، اور پھر وہی ہے جو تمہاری جان سلب کرے گا۔ زندگی دینے کے بعد دوبارہ ہماری روحوں کو واپس اللہ اپنے پاس بلائیں گے، ہماری جسموں کو موت آئے گی جسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن ہماری روحیں اللہ کی طرف واپس پلٹ جائیں گی، اور روحوں کو آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہی جسم عطا کریں گے جو کہ مٹی میں گل سڑ چکے تھے، مٹی بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے ہماری روحوں کو جسم عطا کریں گے، زندہ کر کے کھڑا کریں گے، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، دوبارہ زندگی عطا کرے گا ہمارے جسم کو۔ ہماری روحیں تو زندہ سلامت موجود ہیں، اللہ کے پاس موجود ہوں گی، لیکن مرنے کے بعد بھی ہمارے صرف جسم گلیں گے، سڑیں گے، ہڈیاں گلیں گی، سڑیں گی، مٹی بن جائیں گی، لیکن ہماری روحیں اللہ کے پاس موجود ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری جسموں کو دوبارہ سے، ہماری روحوں کو دوبارہ وہی جسم عطا کریں گے جو کہ دنیا میں تھے، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف واپس پلٹا کر لے جائیں گے، الیہ ترجعون، اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں لوٹ کر جانا ہے؟ کیوں لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف؟ کیونکہ اس دنیا میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہے،
ہمیں اپنے رب کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس واپس بلا کر دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ کھڑا کریں گے، اچھے اعمال کی اچھی جو ہے جزا عطا کریں گے، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ جن لوگوں نے دنیا میں ناانصافیاں کی، لوگوں کے حقوق کھائے، ان لوگوں کے حقوق غصب کیے، ظلم اور زیادتی کی، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا اگر ختم ہو گئی تو وہ لوگ جن پر ظلم اور زیادتی ہوئی تھی ان کو حساب کون دے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی ان سے بدلہ کون لے گا؟ ان کو سزا کون دے گا؟ دنیا میں تو وہ بچ گئے، آخرت میں تو نہیں بچ سکیں گے نا۔ تو انصاف کا تقاضا ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ جو مظلوم تھے ان کے ساتھ انصاف ہو، عدل ہو، ان کا جو بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اس کا اجر دیا جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، ان کو سزا دی جائے۔ وہ دنیا میں سزا سے بچ گئے تھے تو آخرت میں تو ان کو سزا ملے گی۔ اگر دنیا اسی طرح ختم ہو جائے تو پھر عدل تو قائم نہیں ہوا، مظلومی مر گیا، زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، اذیتیں سہتے ہوئے مر گیا، اور ظالم جو ہے ظلم کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر جزا اور سزا کیسے قائم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک دن رکھا ہے تاکہ یوم جزا، مالک یوم الدین، وہ ہوگا مالک، اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک ہوگا، اور اس دن وہ انصاف اور عدل کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی جو ہے نیکی کی ہوگی اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ذرہ برابر، ذرہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی تو ہے جسے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر تمام چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، پھر اس میں تمام وہ چیزیں پیدا کی جو انسان کے لیے ضروری تھی، جو انسان کی حیات کے لیے ضروری تھی، نباتات، پھل پھول، پیڑ پودے، پانی، ہوا، ہر چیز جو ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں اس میں پیدا کی، اور پھر اللہ نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان استوار کیے، 7ویں آسمان پہ اوپر عرش پر اللہ کا جو ہے وہ تخت ہے، اللہ کا جو ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جو ہے جلوہ افروز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان استوار کیے۔ ان آسمانوں کی طرف نظر ڈالیں، بغیر کسی ستونوں کے یہ آسمان ہمارے سروں پر قائم ہیں، بالکل اس طرح جیسے ایک چھت ہوتی ہے، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے یہ آسمان اللہ نے ہمارے پر قائم کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، اور وہ بکل شیء علیم، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے چھپے کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیاں بہت احتیاط سے گزارنی ہے، محتاط ہو کر گزارنی ہے، اپنے رب کی فرما برداری میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔